کہنے لگے ہمارے ایک صاحب تھے، وہ اکیلے گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، خوف ہوتا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ کہنے لگے میں نے انہیں یا کہار پڑھنے کو بتایا اور کلمہ شریف کا ورد دیا، پہلا کلمے کا ورد دیا، اور اللہ پاک نے ان کو ایسا سکون عطا فرمایا، ایسا سکون کہ ان کو اب بالکل گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو خوف ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، ختم ہو گئی۔ آگے سنیں، ایک بہن کی شادی کا مسئلہ تھا ہمارے اسٹاف میں۔ کہنے لگے ایک بہن تھی، اس کی شادی کا مسئلہ تھا اور اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور کہنے لگے کہ اس کو میں نے آپ سے وظیفہ لیا تھا، یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، وہ وظیفہ دیا، اور جس کو میں نے جس مقصد کے لیے وظیفہ دیا اور جس میں دیا، اللہ پاک نے اس کے مسئلہ حل کر دیا، اور اس کے جو ہے مشکلیں دور ہو گئیں، اور اس کی شادی کا مسئلہ بھی، اس کا رزق کا سب مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے لگے ایک صاحب تھے، ان کے ایک ہمارے دوست تھے، ان کی بہن کے شوہر کو ویزا نہیں مل رہا تھا اور گھر بے روزگار بیٹھے تھے، بہت پریشانی تھی۔ ان کو میں نے کلمہ بتایا کہ کلمے کا نصاب کرو، 4 دن میں ان کا ویزا آ گیا، وہ سعودی عرب چلے گئے۔ کلمہ بتایا، کلمے کا نصاب پڑھو۔ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنے سے جس بندے کے مرنے کے بعد کے مسائل میرا اللہ اپنے نام کی طاقت، قوت، عظمت سے حل کر دے، تو مرنے سے پہلے کے مسائل اس سے حل نہیں ہوتے۔ ایک بابا جی مجھے بتانے لگے، بابا جی بتانے لگے، بہت پرانے بابا جی، کہنے لگے یہ جو ریلوے لائن ہے، میں ابا جی کے پاس کھیتوں میں روٹی لے کے جاتا تھا، میں چولے میں ہوتا تھا، یہ پرانی اصطلاح ہے، چولے میں ہوتا تھا۔ پہلے بچے ایک ہی چولے میں جوان بھی ہو جاتے تھے، بڑے ہو جاتے تھے، نیچے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک چولے میں، کہہ رہے میں ایک چولے میں ہوتا تھا، چولے میں، یہ اصطلاح تھی پرانی۔ ہاں جی پتا ہے، پرانے لوگ بیٹھے ہیں، کون بیٹھا ہے چولے والا، ہاتھ کھڑا کرے۔ ہاں، چولے میں ہوتا تھا، چولے میں۔ ابے کے پاس بہت عمر کا بندہ، اس وقت وہ 100 سے اوپر ہے، ابھی بھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے اور زندگی کی کوئی ناکامی ہوتی ہے، میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ 200 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہوں، 1 دفعہ پھر لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگا میں 70 ہزار کے نصاب پڑھتا ہوں، ادھر 70,000 کے نصاب پورے نہیں ہوتے، اللہ میرے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ کہنے لگا میرا بیٹا مرا، 65 سال کی عمر میں بیٹا مرا، یہی لاہور مرا، چوک یتیم خانے کے ساتھ، میت اس کی گئی۔ کہنے لگا جب میت گئی نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے کی میت بہت بھاری ہے۔ کہنے لگا میں نے فوراً ایک نصاب دل ہی دل میں اس کو بخشا کہ یا اللہ بیٹا ہے میرا، کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو بس معاف کر دے۔ میں نے اس کو ایک نصاب بخشا اور میں بوڑھا آدمی ہوں، پھر میں نے میت میں سانس لیا تو کہنے لگے پھول کی طرح ہو گیا، سارا وزن ختم ہو گیا۔ اب سنیں یہ بتا رہے واہ مولا واہ، کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے، ان کی بہن کو لیکوریا کا مسئلہ تھا، جسم پر زخم ہو گئے تھے، ڈاکٹروں کے پاس گئے اور انہوں نے بہت علاج کیا، پھر ٹوٹکے بھی کیے، کسی سے فائدہ نہ ہوا۔ ان کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے کو کہا، 2 ہی 3 دن میں مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ایک کے مخصوص ایام میں تکلیف تھی اور ان کو اور مسائل بھی تھے، ان کو وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی کے لیے پینے کا کہا اور وہ خود بھی ٹھیک ہوئی خاتون، اور انہوں نے جو ہے اوروں کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خوشحالی کے راز بتا رہا ہوں میں۔ ایک بندہ مالدار ہے، وہ وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لے، وہ مالدار ہوگا لیکن خوشحال ہو جائے گا۔ اور ایک بندہ مالدار نہیں ہے اور اللہ اس کو مالدار بھی کر دے گا، خوشحال بھی کر دے گا۔ دیکھو مالداری اور خوشحالی میں فرق ہے۔ آج سمجھ آئی؟ نہیں آیا؟ اب تک مالدار کو خوشحال سمجھا تھا، آج سمجھ آیا مالدار اور ہے، خوشحال اور ہے۔
ایک ہے مالداری، ایک ہے خوشحالی۔ مالداری میں فرق ہے، خوشحالی میں فرق ہے۔